ایسے کیا کریں. ہم یہاں پہ درس دیتے رہے, لوگوں کو کہتے رہے نماز پڑھو, جھوٹ نہ بولو, یہ کرو. ہم اپنے گھر والوں پہ بھی ذرا خیال دیا کریں. ہمارے گھر میں وہ زیادہ حقدار ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی عذاب سے بچاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. خود نماز کے لیے آتے ہو تو گھر والے بچوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, بھائیوں کو بھی, بیٹوں کو بھی, بچیوں کو بھی حکم دو. آپ بڑے ہو, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تہجد پڑھیں اور گھر والے فرض نماز بھی نہ پڑھیں. آپ تہجد گزار ہو اور بیٹے جو ہے وہ ڈکیتیاں کرتے ہو, چوریاں کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, لفنگے ہو, مفرور ہو, آوارہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو, بولنے کی تمیز نہ ہو, اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہ ہو, بڑوں کے آداب کا پتہ نہ ہو, قرآن کے الف بے نہ آتی ہو, اور باپ بڑا تہجد گزار ہے, حاجی صاحب بھی ہیں, حج کر کے بھی آئے. کیا والدین کا یہ فرض نہیں بنتا کہ جو اولاد ان کے زیر سایہ ہے, زیر سرپرستی ہے اور وہ ان کے نگہبان ہیں, ان کی بھی تربیت کریں, ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اپنی عبادت, اپنی زہد اور اپنے تقوی کا رنگ ان پر بھی چڑھائیں, ان کو بھی اس رستے پر لگائیں. حاجی صاحب خود تو ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, مسجد سے دل بھی لگایا ہوا ہے. ذرا دیکھو ان کے اولاد کا کیا حال ہے, ان کے گھر والوں کے حالات کیسے ہیں. تو لہذا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے. اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ گھر والوں کے اوپر تمہاری ذمہ داری تھی, تم نگہبان تھے, تم سربراہ تھے, ان کو اس کام کی طرف لگایا, کتنوں کو نمازی بنایا, ان کو کبھی نماز کے لیے کہا, کبھی قرآن پڑھنے کے لیے کہا, کبھی سچ بولنے کا حکم دیا, کبھی ان کو اچھی تربیت ان کی, یا ان سے صرف ایک ہی توقع رکھی کہ جاؤ پیسے کما کے لاؤ, مجھے پیسے چاہیے, مجھے مال چاہیے. یہ نہیں پتا بیٹا کہاں سے کماتا ہے, کیسے کماتا ہے, کاروبار کیا ہے, بزنس کیا ہے, کام حلال کا کرتا ہے یا حرام کا کرتا ہے, اس پر نظر رکھی ہے. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے. انبیاء علیہ السلام جب بھی اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا آغاز کرتے تو گھر سے آغاز کرتے.